متعین ہوا کہ تاریخ پیدائش 8 ہے اور جو 12 ربیع الاول کے دن ہم مناتے ہیں، اس دن کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں۔ اس دن کیا ہوا، نبی کی حالت کیا تھی، آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ دل تھامو، تھام لیے، سانس روکو اور دل تھامو۔ اس 12 ربیع الاول کو کیا ہوا، دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم اعني على غمرات الموت او سکرات الموت۔ رواہ الترمذی فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں۔ راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی، پیاری بیوی حضرت عائشہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت طاری ہو رہی ہے، وہ بالموت، آپ کے اوپر موت طاری ہوئی ہے اور آپ کے بغل کے اندر پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، وعنده قدح فيه ماء، اس پیالے کے اندر پانی رکھا ہوا ہے۔ بار بار آپ اس پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتے اور جب ہاتھ بھیگ جاتا تو اس بھیگے ہوئے ہاتھ کو اپنے چہرے کے اوپر بار بار پانی سے ملتے اور فرماتے اللہم اعنی علی غمرات الموت اور سکرات الموت، اے اللہ موت کی بے ہوشی سے، اے اللہ موت کی سختی سے میری مدد فرما۔ موت کی بے ہوشی اور موت کی سختی پر میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ کیفیت بیان فرماتی ہے، یہ تو روایت ہوئی ترمذی کی جسے حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے۔ خود حضرت عائشہ کی کیفیت کیا تھی وہ ایک حدیث میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکره شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ البخاری فی کتاب المغازی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المغازی کے اندر لائے۔ راویہ حضرت عائشہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئی، آپ کو موت آئی، موت طاری ہوئی اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک میری تھوڑی اور میری ہنسلی کے درمیان ہے۔ میں اس طریقے سے آپ کے سر مبارک کو اپنی ہنسلی اور اپنی تھوڑی کے درمیان لیے ہوئے تھی اور میں نے موت کی وہ کیفیت دیکھی ہے اس دن، فلا اکره شدت الموت لأحد ابدا بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کسی مرنے والے آدمی کی تکلیف کو دیکھتی ہوں تو مجھے ہلکا لگتا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کے اوپر موت کی جو سختی دیکھی ہے اس کے بعد ہر مرنے والے آدمی کی تکلیف میرے اوپر ہلکی معلوم ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے اس دن جس دن ہم خوشی مناتے ہیں، جس دن ہم طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس دن ہمارے نبی کی یہ حالت ہے۔ یہ تو نبی کی حالت ہے۔ اہل بیت کا نام لے کر ان کے نام پر طرح طرح کی بدعتیں کرنے والے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر نہ جانے کیسی کیسی محبتوں کا دعویٰ کرنے والے، اس بیٹی کا کیا حال ہے، فاطمہ کا کیا حال ہے؟ آؤ وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جو حضرت انس سے مروی ہے۔ حدیث اس طرح، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما سقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة وكربابا فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا داه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل لنا فلما دفن قالت فاطمة يا أنس اطابت انفسكم ان تحسوا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب۔ رواہ البخاری فی کتاب المغازی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب المغازی کے اندر لائے۔ راوی حضرت انس ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کی جگر گوشہ رسول جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کو تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دینے والا ہے۔ حضرت فاطمہ کا کیا حال ہے؟ انس فرماتے ہیں کہ لما سقل النبی صلی اللہ علیہ
वसल्लम, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत भारी हुई और आपके ऊपर मौत की कैफियत तारी हुई तो जाले तगश्शा, बार बार आपके ऊपर गशी आने लगी। आपकी इस कैफियत को देख करके, इस परेशानी को देख करके, मौत की सख्ती को देख करके फातिमा बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए कि वो तो आपके दिल का टुकड़ा है। आपका दिल धड़के तो फातिमा के दिल धड़के, वो तो आपका जिगर गोशा है। अपने बाप की परेशानी को देख करके फरमाने लगी, वाह कर बाबा, हाय मेरे बाप की तकलीफ, हाय मेरे बाप की तकलीफ, वाह कर बाबा, हाय मेरे बाप की तकलीफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्ची को इतना परेशान देखा, कहा कि मेरी बच्ची मत रो, लैसा अला अबीक कर्बुन बादल यौम, आज इस मौत के बाद तेरे बाप के ऊपर कोई भी कर्ब, कोई भी तकलीफ आने वाली नहीं। बुखारी की रिवायत है, बुखारी की रिवायत है। मेरी बच्ची तकलीफ बर्दाश्त कर ले और इस तरीके की बात मत कर, मेरी बच्ची, मेरी जिगर गोशा, लैसा अला अबीक कर्बुन बादल यौम, आज के बाद तेरे बाप के ऊपर कोई कर्ब और कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। और जब आपका इंतकाल हो गया, फलम्मा माता, तो हजरत फातिमा ने फरमाया, या बता हाय मेरे अब्बा, अजाब रब बनता, अल्लाह ने बुलाया और आप चले गए। अजाब रब बनता, रब ने बुलाया और आप चले गए। और या बता ऐ मेरे अब्बा, मन जन्नतुल फिरदौस मावा, जिनका ठिकाना जन्नत है। और फरमाया, या बता इला जिब्रील लना, हम जिब्रील को आपके मौत की खबर सुनाते हैं कि आप इस दुनिया से जा चुके हैं। और उसके बाद हजरत अनस जब दफन करके आए, तमाम लोग दफन करके आ गए, तो हजरत फातिमा ने अनस को बुलाया, कहा कि अनस एक बात कहूं, रोते हुए हजरत फातिमा ने कहा, अताबत अनफुसुकुम अन तासु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तुम्हारा दिल कैसे गवारा किया होगा कि तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मिट्टी डाली होगी। अंतासु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आपके जिगर गोशा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कैफियत है। आज फातिमा यतीम हो गई है 12 वफात को, और आज फातिमा यतीम हुई, और आज हसन और हुसैन के नाना इस दुनिया से चले गए, उनको कोई सवारी करने वाला घोड़ा नहीं रहा, आप इस दुनिया से चले गए, उम्महातुल मोमिनीन बेवा हो गई। और ये सब कुछ देखते हुए मौत की तकलीफ क्या है, हम जश्न मना रहे, हम जो है शेर बन करके पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, हम रोशनियां कर रहे हैं, हम नाच गाना कर रहे हैं, उर्स कर रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। कभी आपने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तकलीफ से गुजरे? आपने देखा कि इस दिन हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को क्या तकलीफ हुई है, आपकी बीवी हजरत आयशा को क्या तकलीफ हुई है, तमाम सहाबियात और इसी तरीके से तमाम उम्महातुल मोमिनीन किस अज़ियत से गुजरी है, किस तकलीफ से गुजरी है, आपको मालूम है। ये तो आलम था आपका, और ये तो आलम था आपकी बेटी का, और माँ को रोते हुए देख करके हजरत हसन और हुसैन की क्या हालत हुई होगी। मोहब्बत करने वाले अहले बैत से जरा अपने गरीबार में जा करके देखे, सच्ची मोहब्बत करने वाला अगर कोई है अहले बैत से और सहाबा से, सिर्फ अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सच्ची इत्तिबा करने वाले हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके सहाबा की, और अहले बैत से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले। तरह तरह के जो इल्जाम लगाए जाते हैं, ये इल्जाम खुद इनके घर के हैं, हम इसको नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते। तो आपकी यह हालत, जिगर गोशे रसूल फातिमा की यह हालत, हसन हुसैन की यह हालत, उम्महातुल मोमिनीन बेवा हो गई उनकी यह हालत, सहाबे कराम की क्या हालत हुई। और देखते हदीस इस तरह, वहां नबी सलमा इब्न अब्दुर्रहमान अखबरनी इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्ना अबा बकर खरज व उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु युकल्लिमु अन्नास फक़ाल इजलिस या उमर फअबा उमर अन यजलिस फक़ाल इजलिस या उमर फअबा उमर अन यजलिस فتشهد أبو بكر فقال فتشهد أبو بكر فمال الناس إليه وتركوا عمر فقال أبو بكر أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت فقال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل والله قال فوالله لكان الناس لم يعلموا أن الله تعالى أنزل هذه الآية إلا حين تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما اسمع بشر الا يتلوها رواہ ابن ابی حاتم کی تفسیر ہے۔ حضرت ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر کے اندر اس پوری روایت کو نقل کیا جس کے راوی حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ہے۔ میں نے پوری روایت، میں آدھی روایت پڑھنے کا قائل نہیں ہوں، مجھے پوری روایت بھی یاد ہو، اور اگر معلوم نہ ہو یہ کہاں ہے تو میں حدیث بیان نہیں کر سکتا، مجھے معلوم ہونا چاہیے یہ کس کتاب میں ہے اور کس چیپٹر میں اور کس باب کے اندر ہے۔ حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے ہم کو خبر دی
ابن عباس نے خبر دی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سارے صحابہ کرام کے ہوش اڑے ہوئے تھے, چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش تو اور زیادہ باختہ حواس باختہ ہوئے. انہوں نے کہا, تمام لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے, وَيُكَلِّمُ النَّاسِ, لوگوں سے کلام کر رہے ہیں, وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسِ, حضرت عمر کلام کر رہے ہیں لوگوں سے. کوئی اگر بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی, اس کی گردن اتار دوں گا, بولنا نہیں, کوئی گردن مار دوں گا اس کی. دیکھیے حضرت عمر کے ہوش گم ہو گئے. وہ آدمی جو میدان جنگ میں کبھی گھبرایا نہیں, وہ آدمی جو کبھی فیصلے میں کبھی گھبرایا نہیں, وہ آدمی اتنا پریشان ہے کہ ہوش اڑے ہوئے کہہ رہے ہیں اگر کسی نے کہا کہ نبی اس دنیا سے چلے گا اس کی گردن اتار دوں گا, گردن مار دوں گا. حضرت ابو بکر تشریف لائے, دیکھا کہ سارے صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر بیان کر رہے ہیں کہ مرے نہیں وہ, اور اسی طریقے سے آپ کہیں چلے گئے ہیں, جیسے موسیٰ کوہ طور پر چلے گئے تھے واپس آ گئے تھے, آپ بھی آ جائیں. آگے بیٹھ جاؤ, اجلس یا عمر, عمر بیٹھ جاؤ. فابا عمر, بولے نہیں بیٹھتا میں. پھر آپ نے کہا اجلس یا عمر, ڈبل کر, بیٹھ جاؤ عمر. فابا عمر, نہیں بیٹھتا میں, نہیں. حضرت ابو بکر کی بات نہیں مان رہے, فابا عمر وہیں اجلسا. جب دیکھا کہ یہ بول رہے ہیں بیٹھ نہیں رہے, تو انہوں نے فتشہد, اقر بشہادتین, آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, فتشہد اقر بشہادتین. اور اس کے بعد آپ نے تقریر شروع کی. سنو, جیسے آپ نے تقریر شروع کی, فمال الناس الیہ وترکوا عمرہ, تمام لوگ آپ کی طرف مائل ہو گئے, حضرت عمر کو چھوڑ دی. حضرت عمر کی تقریر چالو ہوئی. فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, امت کو کس انداز سے حضرت ابو بکر صدیق نے سنبھالا ہے, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نبی کے بعد خلافت اولیٰ کے مستحق تھے. تمام صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی سمجھ میں کچھ آ رہا, میں کیا کر رہا ہوں؟ ایک ایک بات دلیل ہوتی ہے, دلیل. اگر آپ کے ذہن سے کوئی ایک بات, ایک جملہ ادھر ادھر ہوا, ایک دلیل غائب ہو جائے گی. جی, تو دیکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے میں بڑے ماہر, لیکن یہاں وہ ایک ایسی بات بول رہے ہیں جو بات لوگوں کی سمجھ میں آ تو رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے, چپ چاپ بیٹھے ہوئے. حضرت ابو بکر نے اس معاملے کو سنبھالا اور کہا کہ سنو, فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے, اور جو تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور مرنے والا نہیں. یہ توحید کی دعوت دی ہے اس وقت. اور یہاں نبی کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے معلوم ہے؟ ایک نقطہ بتاتا ہوں, یہ نقطہ لے کر کے جاؤ. میں تو کہتا ہوں توحید کو جس طریقے سے ابو بکر نے سمجھا ہے, آج کے وقت کا بہت بڑا فقیہ بھی نہیں سمجھ سکتا. جانتے ہیں, میں نے اس حدیث پاک پر جب غور کیا, میں تو ویسے بھی قرآن حکیم کا ایک ادنا طالب علم ہوں, اور حدیث پاک کو جہاں تک ہو سکتا ہے میں اس کے اسرار, اس کے رموز کو دیکھتا ہوں, غور سے دیکھتا ہوں. اس حدیث پاک کے اوپر میں نے جب نظر ڈالی تو پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا حوالہ کیوں دیا. موت کا حوالہ کیوں دیا؟ موت کا حوالہ اس وجہ سے دیا, اور ٹھیک ہے موت کا حوالہ دے دیا, یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ فإن اللہ حی لا یموت, تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ جاؤ کہ محمد مر چکے, اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اسے موت نہیں آنے والی. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا قائل نہ ہو, در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے والا, صفات کے اندر شرک کرنے والا, اللہ کی صفات میں شرک کرنے کے مرادف ہے. جی جی جی, یہ مطلب ہے اس کا. اس لیے کہ اللہ کو موت نہیں آنے والی, پھر نبی کو اگر موت نہیں آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں, صفت حی میں شریک ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو شرک ہے, یہ شرک فی صفات ہے, اور اس شرک فی صفات کو دیدے ابو بکری نے پہچانا ہے. اللہ, میں تو حیران رہ گیا. استدلال سمجھ میں آیا؟ ہاں, یہ استدلال کی باریکی اور گہرائی ہے. نے فرمایا فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. نبی مر چکے, اللہ زندہ ہے. اس کا مطلب اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی مرے نہیں ہے تو اللہ کی صفت حی میں شرک کرتا ہے, یہ شرک فی صفات ہے. ظاہر ہے کہ شرک ہے بہت بڑا, لہذا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے, یہ مطلب ہے. اور اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی, وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہے, اور جیسے پہلے نبی تھے وہ گزر گئے, آپ بھی اس دنیا سے چلے گئے. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت حضرت ابو بکر نے تلاوت فرمائی تو واللہ لکان الناس لم یعلموا ان اللہ انزل هذه الآیہ, لوگ یہ سمجھے کہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے جس وقت ابو بکر نے اس کو تلاوت کیا ہے, تو اس آیت کو ہر آدمی ان سے لے رہا ہے اور وہی پڑھ رہا ہے. فما اسمع بشر الا یتلوها, میں جس کو دیکھ رہا ہوں وہی آیت پڑھ رہا ہے. او محمد اللہ
رسول قد خلت من قبل رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول فما اسمع بشر لا يتلوها. جس بھی آدمی کو تو کوئی یہی آیت تلاوت کر رہا ہے اسے لگ رہا ہے کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس اہم معاملے کو, اس پیچیدہ معاملے کو کس طرح سنبھالا ہے, در حقیقت آپ کو خلافت اولیٰ کا مستحق بناتی ہے. ضرور خلافت اولیٰ کے مستحق تھے اور آپ کو صحیح خلافت دی گئی. دیکھیے تمام صحابہ کے حواس گم, تمام صحابہ کرام پریشان ہیں, تمام لوگ, خود نبی بھی پریشان تھے, دنیا سے چلے گئے, جگر گئے, گوش رسول پریشان تھے, امہات المومنین بیوہ ہو گئی, حسن حسین اپنے نانا سے محروم ہو گئے, بیٹی فاطمہ یتیم ہو گئی, امہات المومنین بیوہ ہو گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر پریشانیوں کے دکھ کے بادل ان کے اوپر چھا گئے. پورا مدینہ سناٹے میں ہے. حضرت ام ایمن رو رہی ہیں, آپ کی ماں, آپ کی ماں, کون ماں؟ حضرت عبداللہ کی لونڈی. آپ کی ماں تو آمینہ گزر چکی تھی, یہ ام ایمن ہے, ان کو ماں کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ماں ہے. رو رہی ہیں, رو رہی ہیں, رو رہی ہیں. لوگوں نے کہا کہ ام ایمن بہت رو رہی ہیں. صحابہ کرام آئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن اس دنیا سے جانا تھا, چلے گئے, آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ارے کہا کہ میں آپ کی موت کے اوپر نہیں رو رہی ہوں, اس لیے کہ جو دنیا میں آیا اسے جانا ہی ہے, نبی بھی اپنا کام ختم کر چکے, آپ کو جانا تھا. میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا, جبریل کا آنا بند ہو گیا. ہے سب پریشان ہیں. اب اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیے, آپ کہاں ہو, آپ کہاں ہیں, اپنے آپ کو دیکھیے. یہ جو اچھل کود جاری ہے اور جو جشن کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے, اللہ کے بندو اگر دل میں ذرہ برابر ایمان ہے تو ذرا سوچو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے, سوچنے کا دن کیا کیا ہوا. باتیں تو سب کرتے ہیں, بات وہ مانی جاتی ہے دو دلیل سے ثابت. شریعت میں دلیل چلتی ہے, باتیں نہیں چلتی. جو چیز دلیل سے ثابت ہو